بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 171۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ اور مثال، الَّذِينَ ان کی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کمثلی مانند مثال، الذی اس کے ہے جو ینعقو چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو لا یسمعو نہیں سنتا، الا مگر دعاءً پکار، و نداءً اور آواز، سمن بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا چار پایوں کے پیچھے چیختا چلاتا ہے، اور چار پائے کبھی بھی نہیں سنتے مگر صرف بلانے اور پکارنے کی صدائیں۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہو کر رہ گئے ہیں، بس کبھی سوچنے سمجھنے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہی پیغام اس میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی رسم کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اگر ان کی تقلید نہ کی تو خاندان بھر میں ناک کٹ جائے گی۔ حالانکہ اگر ذرا غور سے کام لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان رسموں میں نہ تو عقل و دانائی کی کوئی بات ہے اور نہ ان سے کسی شخص کو رشد و ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ جب وہ خود ہی فہم و تدبر سے محروم تھے تو دوسروں کو ان کی تقلید سے کیا نفع حاصل ہو سکتا تھا؟ جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کر کے ان رسوم کی پابندی کا دم بھرتے ہیں، وہ ان جانوروں کی طرح ہیں جن کو ایک شخص پیچھے سے آواز دے رہا ہو اور یہ سوائے آواز کے اور کچھ نہ سمجھے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک کل انامی بل ہم اضل، یہی لوگ ہیں جانور چار پائے، بلکہ یہ گمراہ ہیں۔ اب دیکھیں جو اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے ینعقو، اگر یا نکال دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ نعق۔ یعنی نعق اس آواز کو کہتے ہیں جس سے چرواہا بکریوں کو بلاتا ہے۔ یہاں نعق تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تمام کفار جانور ہیں جو آپ کی آواز سننے کے باوجود اس میں غور سے کام نہیں لیتے۔ قرآن کریم ان کی صداؤں کا ذکر اس طرح کرتا ہے، یہ ایک آیت ہے اور یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 87، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا ذکر جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یعنی کیا کہتے تھے یہ کافر؟ لوگوں نے کہا کہ اے شعیب،
کیا تیری یہ نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آ کر کہے کہ ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے؟ یا یہ کہ تمہیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو کرو، بس تم ایک ہی نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اس طرح ان کی قومیں جو ہیں وہ اپنے رسولوں کو تانے دیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کے پجاری بن جائیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ بات لاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی عذاب کو وہ اپنے منہ سے مانگ لیتے تھے، جہالت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور پر سے نہیں سمجھ سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر رہتے ہیں، صرف آواز ان کے کانوں میں آتی ہے لیکن ہدایت کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ یا پھر یہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں زندگی ہے، نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کے سننے سے بہری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سم بکم عمی فاہم لا یعقلون، یعنی ان کی یہ جماعت جو ہے حق کی باتوں کے سننے سے بہری ہے، حق کہنے سے بے زبان ہے، حق کی راہ چلنے سے اندھی ہے، عقل و فہم سے دور ہے۔ ایک اور جگہ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے کہ سم بکمن فی الظلمات، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے گونگے اور اندھیرے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے وہ سیدھی راہ پر لگا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم سیدھی راہ پہ لگا دے۔ ربی یہدیانی سواء السبیل، ربی یہدیانی سواء السبیل۔